بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ایک غیر مسلم لڑکی جس نے اپنا نام آرتی بتایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لگ بھگ چیلنج کرنے پہنچی تھی اور اس نے اسلام کو ہی اللاجیکل یعنی کہ دماغ کو نہ سمجھ آنے والا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس لڑکی کا سوال دیکھیے. Arti, I'm a non-Muslim. I'd like to ask a question that what I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational belief. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور آرتی نامی اس غیر مسلم لڑکی کی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. آرتی نامی اس غیر مسلم لڑکی نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ میں نے آپ کا پورا بیان سنا ہے اور آپ کے بیان سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام وہ مذہب ہے جو کہ امن چاہتا ہے, دنیا میں خوشیاں اور سکون اور امن بانٹتا ہے اور یہ سائنس اور لاجک یعنی کہ سائنسی معلومات اور عقلی دلائل کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور یہ ایک لاجیکل مذہب ہے یعنی کہ سادہ الفاظ میں یہ کہ اسلام کوئی نان سینس نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے, لیکن اگر اتنا ہی اسلام لاجیکل ہے تو لوگ یا مسلمان کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ موجود ہے جبکہ ان کو کبھی نظر بھی نہیں آیا. اگر لاجک اور عقل کی بات کی جائے تو عقل تو اسی کو مانتی ہے کہ جس کو دیکھ لے, اور تو اور آپ مسلمانوں نے کبھی نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے, لیکن اس پر بھی پورا یقین ہوتا ہے, لیکن عقل تو نہیں مانتی جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لے. تو یہ لاجک کیسے ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لاجیکل اور ریشنل ہے. یاد رکھیے دوستو, لفظ ریشنل کے مطلب انگریزی زبان کا ترجمہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کوئی بھی وہ بات جو عمل یا عقل کو سمجھ میں آتی ہو اسے ریشنل کہا جاتا ہے. Harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God, and how does it believe the whole idea of heaven or the hell if it's so rational? And it's a scientific religion, it's a rational religion. You're asking that if Islam is a rational religion, then how come it believes in God, it believes in heaven and... ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس اہم اور حساس معاملے پر جواب دینے کے لیے آئے اور سوال کو مختصراً دہراتے ہوئے کہا, ہماری یہ بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ اسلام اگر اتنا لاجیکل ہے, سائنٹیفک ہے یعنی سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے, دین اسلام اور عقل کو بھی سمجھ میں آتا ہے, تو آپ لوگوں نے جنت جہنم اور خدا کو دیکھے بنا اس سب کو کیسے مان لیا؟ دیکھا جائے تو کسی بھی عام آدمی کے لیے یہ عام مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسا علم درکار ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یاد رکھیے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ دنیا کا وہ واحد طریقہ آج کے دور میں اگر کسی کو سمجھانا ہو کہ اسلام ہی دین حق ہے, جنت اور جہنم اللہ حقیقت میں موجود ہیں, تو یہ سائنس کی مدد سے ہی ثابت ہو سکتا ہے. آپ کو شک ہے کہ اسلام سائنٹیفک نہیں ہے اور سائنس سے مطابقت نہیں رکھتا, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام تو ثابت ہو جاتا ہے اگر سائنس کو سمجھ لیا جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں بھی مجھے کسی غیر مسلم یا ملحد پر یہ بات ثابت کرنا ہوتا کہ دین اسلام ہی دین حق ہے تو اس کے میرے پاس دو راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ میں اسے سائنس کے ذریعے سمجھا دوں کیونکہ وہ قرآن پاک کو تو نہیں مانتا, اور دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے قرآن پاک کی مدد سے سمجھایا جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ آج کے دور میں انسان کو سمجھانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر ماضی میں چلے جائیں تو ماضی قریب میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دور تھا جب عربک لٹریچر کے ذریعے لوگ ثابت کرتے تھے کہ قرآن پاک جس لینگویج میں لکھ دیا گیا ہے ایسی زبان تو کوئی بڑا شاعر یا عربی زبان کا بڑا مصنف بھی نہیں لکھ سکتا. اس دور میں عربی لٹریچر سے ثابت ہوتا تھا, اور اس سے بھی پہلے کے دور میں چلے جائیں تو اس سے پہلے کا دور معجزات پر یقین رکھنے کا تھا. اس موقع پر صحابہ کرام اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ مختلف معجزات کے ذریعے دین حق اور اسلام کی گواہی دیا کرتے تھے, لیکن چونکہ آج کا دور سائنس کا دور ہے. Sister, the only way you can believe in God is through science. Today if I have to prove to an atheist, the only way I can prove is through the Quran with the help of science. The best tool I've got today. Previously it was miracles, then came the age of literature and poetry. Every age, Quran is a miracle of miracles. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ ہر آنے والے دور کو معجزہ ہی لگے گا.
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر اس دور میں کوئی بھی سمجھدار سائنسدان ہو تو وہ حقیقتاً لاجیکل بات جاننا چاہتا ہو اور وہ سائنس کو سمجھتا ہو تو وہ خود بخود ماننے لگے گا کہ قرآن پاک ہی اللہ کا بھیجا گیا پیغام ہے اور یہی سچی کتاب ہے. اور اگر کوئی شخص لاجیکل نہیں ہے اور وہ سائنس کو سمجھتا بھی ہے لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کی عقل تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ سائنس کا آدھا علم رکھتے ہیں اور صحیح سے سائنس کو سمجھتے نہیں اور پھر وہ دین اسلام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کہنا یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سائنس کا آدھا علم ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آج کے دور کے سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ایک خدا پر یقین رکھتی ہے، لیکن فرانسس بیکن نامی ایک مشہور مفکر نے کہا تھا کہ جب کسی کے پاس سائنس کا آدھا علم ہو تو وہ ملحد بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ خدا پر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب پورا علم ہو جائے تو وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے. 80% of what the Quran speaks about science is 100% proved to be correct. The remaining 20%, it goes in the ambiguous slot, neither right, neither wrong. So my logic says, when 80% is 100% correct, and the remaining 20% is neither right, neither wrong, not even 0.1% of the 20% have been proved to be wrong, my logic says that inshallah, God willing, even the 20% will be right. So heaven and hell, angels, jinn, science hasn't advanced that far. Today science has advanced maybe to understand 80% of the Quranic verses which speak about science. Tomorrow, maybe 50 years later, 100 years later, 200 years later, science will talk about heaven, will talk about hell, will talk about jinn. So my logic says, it's not an illogical belief, it's a logical belief. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، جہاں پر آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم تو دیکھی نہیں تو یقین کیسے کر لیں کہ وہ سب ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو یوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سائنس سے جو صحیح ثابت ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا اور سائنسدان یہ بات مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا 80% حصہ ایسا ہے جو کہ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے. یعنی کہ سائنس مانتی ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا 80% حصہ 100% سچ ہے اور وہ تمام سائنسی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کسی بھی انسان یا سائنسدان کی عقل کو اطمینان بخش دلیل مہیا کرتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف قرآن پاک کا 80% حصہ درست ہے، باقی 20% حصہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ اگر 80% حصہ قرآن پاک کا سائنس سے مطابقت رکھتا ہے اور درست مانا جاتا ہے تو جو باقی کا 20% ہے اس میں سے یہ 0.1% کو بھی سائنس غلط ثابت نہیں کر سکی. ہاں، سائنس اس کو صحیح بھی ثابت نہیں کر سکتی، البتہ غلط بھی ثابت نہیں کر سکی. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا 80% حصہ درست ہے تو غالب امکان ہے کہ باقی کا 20% بھی درست ہوگا، اور بہت سے سائنسدان یہ بات مانتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا 20% حصہ جو ابھی سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آیا ہے، مثال کے طور پر فرشتے، جنات، جہنم، جنت، ان سب کا تذکرہ اسی 20% حصے میں کیا گیا ہے جو سائنس کو ابھی سمجھ نہیں آیا. جب سائنس مزید ترقی کرے گی آنے والے 50 سالوں کے بعد تو پھر سائنسدانوں کو بھی یہ سمجھ آنے لگے گا اور وہ جنت اور جہنم کو بھی سائنسی دلائل کے ساتھ ثابت کر لیں گے. دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ واقع شب معراج کے بارے میں متعدد بار بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم وقت میں اتنا طویل سفر آسمانوں کو چیرتے ہوئے آگے تک کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. ایک عام انسان یا کوئی ملحد سوال کرتا نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنی برق رفتاری سے اور تیزی سے سفر کر لے. اتنی تیز تو کوئی راکٹ بھی نہیں چلتا آج کے اس جدید دور میں. تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ اس وقت کے ملحد اور غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں، مگر آج کے دور کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے اور آئنسٹائن کی E=mc² نامی مشہور ایکویشن کے ذریعے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر انسان کو ایک خاص رفتار پر لے جایا جائے تو وہ انرجی بن جاتا ہے اور وہ بہت تیزی سے سفر کر سکتا ہے. یعنی کہ واقعہ شب معراج سائنس سے ثابت ہو رہا ہے، جبکہ اگر کسی عام آدمی کو کہا جائے تو وہ اس پر یقین نہ کرے، جیسے آج کے دور کے لوگ جنت اور جہنم کو بنا دیکھے اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ ثابت کرے گی
اور سائنس کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے یہ سب درست ہے اور یہ سب سائنس سے ثابت ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ الفاظ کہے، آپ خود سن لیجئے۔ 80% of what the Quran speaks about science is 100% proved to be correct. The remaining 20%, it goes in the ambiguous slot. Neither right, neither wrong. So my logic says, when 80% is 100% correct, and the remaining 20% is neither right, neither wrong, not even 0.1% of the 20% have been proved to be wrong, my logic says that inshallah, God willing, even the 20% will be right. So heaven and hell, angels, jinn, science hasn't advanced that far. Today science has advanced maybe to understand 80% of the Quranic verses we speak about science. Tomorrow, maybe 50 years later, 100 years later, 200 years later, science will talk about heaven, will talk about hell, will talk about jinn. So my logic says, it's not an illogical belief, it's a logical belief. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں ایک لاجیکل آدمی ہوں، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن پاک کا جو 20% حصہ رہ گیا ہے سائنس سے ثابت ہونا وہ بھی جلد ثابت ہو جائے گا۔ فرشتے، جنت اور جہنم، ان سب پر یقین رکھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں اپنی عقل کا پورا استعمال کر کے لاجیکلی یا ریشنلی بھی سوچتا ہوں۔ When 80% 100% correct, I being a scientific person, I being a rational person, I say that inshallah, God willing, even that 20% will be correct. That is the reason I believe in hell, I believe in heaven, and I also believe in the angels and the jinn. Hope that answers the question. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔